مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ پورے ملک کو ٹیکس سے چلانے والا کراچی کو لاک ڈاؤن کے سپرد کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گزشتہ دنوں ماہم نام کی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا قتل ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تھا، ان کے والدین کی جو بھی حالت تھی واقعی تکلیف تھی، اور کوئی بھی کسی کی بھی بیٹی ہو اس کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ عمل انتہائی کرناک ہوتا ہے، اور میں وہاں جب گیا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں ان کو دلاسا بھی دے سکوں۔ بس میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی درندے ہیں وہ گرفتار ہوں، اور جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اس بچی کو قتل کرنے والا بندہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ظاہر ہے جن پولیس افسران، پولیس اہلکاروں نے اس میں کردار ادا کیا، انٹیلیجنس اداروں نے جو کردار ادا کیا، تو وہ سب قابل ستائش ہیں، اور انہیں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ پولیس ہو یا انٹیلیجنس ادارے، خصوصاً پولیس کو ہم عام طور سے ان کی ظلم و زیادتیوں، ان کی رشوت ستانیوں، ان کے ساتھ جو عوام کے ساتھ ان کے رویے ہوتے ہیں اس پر ہم انہیں تنقید کا نشانہ ہمیشہ بناتے ہیں، اور ان پر ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو شاباش بھی ملے۔ تو ان اہلکاروں کو اور انٹیلیجنس کے لوگوں کو شاباش۔ ان چند دنوں میں جتنے افراد کی ویکسینیشن ہوئی ہے، سرکاری ریکارڈز جو پیش کیے گئے وہ ایگزیجریٹ کر کے پیش کیے گئے۔ اس ایگزیجریشن کے باوجود جو سرکاری ریکارڈ ہیں اس کے مطابق جو ٹارگٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے، جو انہوں نے ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ 1 لاکھ نیئر اباؤٹ 1 لاکھ ڈوز پر ڈے وہ کراچی میں لگائیں گے۔ اگر میں ان کی اس خواہش کا بھی احترام کرتے ہوئے یہ کہوں کہ یہ خواہش اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، ابھی انہوں نے یہ ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ وہ اچیو کر لیں کہ وہ 1 لاکھ ڈوز لوگوں کو پر ڈے لگائیں، تو اس 3 کروڑ کی آبادی کے اندر 300 دن چاہیے۔ اس کا مقصد یہ کہ کم و بیش 10 ماہ درکار ہے۔ کیا 10 ماہ تک یہ کاروبار بند کر کے رکھیں گے؟ کیا 10 ماہ تک تعلیمی ادارے بند رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا 10 ماہ تک اس شہر کی عوام کو گھروں میں محصور رکھا جا سکتا ہے؟ اور جب سندھ گورنمنٹ خود نااہل ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 3 کروڑ عوام کی ویکسینیشن وقت پر کر سکے، اور اس نااہلی کی سزا عوام کو دی جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ ویکسینیٹ نہیں کر پا رہے لوگوں کو، تو آپ جب تک اپنی ذمہ داری پوری نہ کر لیں، کیا کسی کو مرغا بنانے اور کسی کو، اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تب بھی اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو تذلیل آمیز رویہ اختیار کیا گیا وہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی کو کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں۔ آپ کو علاقے کے جاگیردار اور وڈیرے، اور ہم کو کم نہیں ہے کہ آپ ہمارے کان پکڑ کے مرغا بنائیں گے یا اٹھک بیٹھک کرائیں گے۔ یہ رویے انتہائی اشتعال انگیز ہیں۔ میں تو تاجروں کے پاس خود بھی گیا ہوں، اور تاجر میرے پاس بھی آئے ہیں، اور میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ جہاں احتجاج کرنا چاہیں کریں، جہاں میری ضرورت پڑتی ہے میں ان کی کال کے اوپر ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے میں نے پہلے ان سے وعدہ کیا ہے، میں چلا جاؤں گا۔ لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان سارے ظلم و زیادتیوں پر اپیلوں سے کام نہیں چلے گا۔ ان تاجروں کو بھی ایک ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ جب تک تاجر ایک کال پر تمام کے تمام کراچی کے لوگ ایک جگہ پر ایک پیج پر نہیں ہوں گے، حکومت مختلف ایسوسیشنز کو مختلف مواقع پر بلا کر اور انہیں وہ استعمال کرتی رہے گی۔ میں نے تاجروں سے بھی درخواست کی ہے کہ تمام لوگوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔
جبکہ آفاق احمد نے بتایا کہ کراچی والوں کو اپنے حقوق کی خاطر احتجاج کرنا ہوگا۔ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں بڑا عقل مندی کے ساتھ، وہ یہ کیے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے امام کھڑے کر دیے، اور ظاہر امام بننے کے بعد وہ کسی کی اقتداء میں اب نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے، مشکل ہوگی۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی حیثیت کو، اپنی اپنی قیادت کو، اپنے نظریے کو، اپنی اسٹریٹجی کو قائم رکھتے ہوئے کم از کم ایک نقطے کے اوپر ایک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ کم سے کم ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا، اور اس کے اوپر اگر لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو یہی ممکن میں سے مجھے ایک چیز نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ فی الحال مجھے نظر نہیں آتا کہ باقی لوگ سب ایک ہو سکتے ہیں، لیکن قوم کو بار بار میں نے کہا ہے کہ میرا، خالد مقبول کا، یا فاروق ستار کا، یا عامر خان کا، یا مصطفیٰ کمال کا، ان کا ایک ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا قوم کا ایک ہونا ضروری ہے۔ قوم اگر ایک ہو جائے تو جو لوگ ایک ہونا نہیں چاہتے وہ بھی مجبوراً ایک ہوں گے، یا پھر وہ ڈسکارڈ کر دی جائیں گے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کراچی کے لوگوں کو نوکری دیں گے، انہوں نے کراچی کے ڈومیسائل اس بڑے پیمانے پر بنائے ہیں کہ آپ کو یہ کلیم جو ہے نا وہ انہوں نے بڑا خراب کر دیا کہ اب ظاہر ہے کہ اس میں کراچی ڈومیسائل کی بات کی گئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مہاجروں کو نوکری دیں گے۔ انہوں نے کراچی ڈومیسائل بنا لی ہے، اور کراچی ڈومیسائل بنانے والے بھی وہی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کی ڈومیسائل بنائے۔ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے یہاں پر درجنوں کے حساب سے اسکول انرولڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ یہ اپنا کراچی بورڈ میں، اور وہ وہاں سے صرف ایگزام دینے کے لیے آتے ہیں اندرون سندھ سے، اور ایگزام دے کے چلے جاتے ہیں، اور کراچی بورڈ کا ایگزام دینے کے بعد وہ اپنے کراچی ڈومیسائل کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، لیجیٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کراچی ڈومیسائل سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو کچھ اقدامات اب تک ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں چیلنج کیا ہے، لیکن عدالتوں کی طرف سے بھی سنوائی نہیں ہوئی، جس کے بعد مایوسی بڑھی ہے لوگوں کے اندر۔ جبکہ انہوں نے حیدرآباد میں ہیسکو کی جانب سے ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں حیدرآباد کے لوگوں سے شرمندہ ہوں۔ اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ بس بغیر کاٹ کے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، بغیر کاٹ کے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بھائی تمہارے پاس تو پاکستان کے اندر جو دنیا سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈوز ہی پورے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کی تنخواہ کیسے روکو گے؟ لیکن یہ ساری چیزیں دہشت گردی یا غنڈہ گردی کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ کام کریں نہ کریں، آپ جو حکم صادر فرمائیں بادشاہ سلامت کی طرح تو اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام پر اس طرح اپنی مرضی مسلط کیجیے۔ یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پر یہ ڈوز بنے تھے، اور جو کمپنیاں آپ کو یہ ڈوز فراہم کر رہی ہیں ان کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس سے کسی کو نقصان ہوا تو یہ کمپنی کو کوئی کلیم نہیں کرے گا۔ ایسی ڈوز اس پاکستان کی عوام کو لگائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد زبردستی لگائی جا رہی ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ سندھ حکومت بادشاہ سلامت کی طرح حکم صادر فرما دیتی ہے، لیکن عوام الناس کو سہولیات دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔